رانا صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ کوئی ناراضگی ہو گئی ہے کہ آپ بائی الیکشنز میں بھی نہیں لے رہے، پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے، یا کیا وجہ کیا ہے؟ واٹس دا ریزن؟ نہیں دیکھیں، میری یہ یعنی آپ کہہ لیں کہ موقف ہے، تھیوری ہے یا سوچ ہے جی کہ جو آدمی اپنے معاملے میں انصاف نہیں کرتا وہ کسی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا۔ اوکے، آپ کو اپنے معاملے میں بھی منصف ہونا چاہیے، پھر ہی آپ کسی سے انصاف کر سکتے ہیں۔ اوکے، مجھے پارٹی نے ٹکٹ دیا، جی میں نے اس کے اوپر بھرپور الیکشن لڑا، ٹھیک، میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ٹھیک ہے، اس لیے میری یہ رائے ہے کہ مجھے وہاں پہ اسٹے کرنا چاہیے، اس حلقے میں، ٹھیک، اس حلقے میں لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے، اپنے شہر اپنے علاقے میں موجود رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، پارٹی کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی نبھانی چاہیے، وہ بھی پوری کرنی چاہیے۔ ٹھیک، تو اگر کسی جگہ پہ بائی الیکشن ہو رہا ہے یا اگر کسی جگہ پہ اور کوئی جگہ ہے، مثال کے طور پہ جس طرح سے سینٹ ہے، جی تو وہاں پہ بھی انتظار کرنے والوں کی ایک لمبی لائن ہے، جی ہاں، وہاں پہ لوگ منتظر بیٹھے ہیں کئی سال سے۔ جی تو جہاں پہ بائی الیکشن ہو رہا ہے وہاں پہ بھی لوگ موجود ہیں، تو اس لیے پریفرنس جو ہے وہ ان لوگوں کو دی جانی چاہیے۔ اوکے، یہ میری رائے ہے، جس رائے سے میں نے پارٹی کو آگاہ کر دیا ہے۔ لیکن آپ کے علم میں ہے کہ پارٹی میں فیصلہ تو آخر پھر پارٹی لیڈر کا ہوتا ہے یا پارٹی کا ہوتا ہے۔ جی تو مجھے امید ہے کہ پارٹی میری رائے کا احترام کرے گی، لیکن اگر کسی جگہ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہاں پہ پارٹی مفاد میں آپ کو ہونا چاہیے، تو اس میں کوئی رائے فرار والی بات بھی نہیں ہے۔ جہاں پہ پارٹی ذمہ داری یا ڈیوٹی لگائے گی تو انشاءاللہ تعالی نہ پہلے کبھی پیچھے ہٹے ہیں تو نہ اب بھی جو ہے وہ پوری جو ہے وہ کمٹمنٹ کے ساتھ جو بھی فرض ذمے لگے گا اس کو نبھائیں گے انشاءاللہ۔ سو مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ آپ کو کہا جائے گا کہ آپ جناب کو پارٹیسپیٹ کریں ان دا ڈیز ٹو کم بائی الیکشنز میں یا سینٹ کے الیکشنز میں، یا جیسے بھی ان دا ڈیز ٹو کم آپ پہ کوئی نہ کوئی رسپانسبلٹی آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ ضرور ڈالے گی، مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ دیکھیں میری یہ پہلے بھی کہا گیا ہے، یہ آج سے کوئی 10-15 دن پہلے کی بات ہے، تو میری جو رائے تھی جو میں نے آپ کے بھی سامنے رکھی ہے، میں نے اپنی رائے دے دی۔ جی آگے فیصلہ جو ہے وہ پارٹی لیڈر کا ہے، پارٹی کا ہے، جو فیصلہ کریں گے پھر اس کو دیکھ لیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ اچھا رانا صاحب ایک بات سمجھائیں، یہاں پہ الیکشن کیمپین میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی فل پیج کے ایڈ چلتے رہے کہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے نواز شریف صاحب، یا پرائم منسٹر نواز شریف صاحب، الیکشن سے پہلے کی ایڈز جو چلتے رہے آپ کی نظر میں ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھے ہیں وہ اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بنتے، شہباز شریف صاحب بن جاتے ہیں۔ کیا واٹ وینٹ رانگ اینڈ ویئر، یا یہ فیصلہ کیوں چینج ہوا آخری وقت پہ جا کے؟ نہیں، یہ فیصلہ چینج نہیں ہوا۔ اچھا، پاکستان مسلم لیگ نون کا بطور جماعت یہ موقف تھا، یہ موقف ہے کہ پاکستان کو جو درپیش مسائل ہیں، جس میں اکانومی کا مسئلہ سر فہرست ہے، جی اسے حل کرنے کے لیے ایک ایسی گورنمنٹ جس کے پاس اپنی میجورٹی ہو اور وہ سیاسی استحکام پیدا کر سکے، وہ پہلی شرط ہے۔ اور پاکستان مسلم لیگ کا یہ موقف تھا کہ مسلم لیگ نون کو عوام، پاکستان کے عوام جو ہے وہ ووٹ دیں، جی اپنا مینڈیٹ دیں، ٹھیک اور سمپل میجورٹی سے اقتدار جو ہے وہ سونپیں، ٹھیک، میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے، تو انشاءاللہ تعالی جو مسائل درپیش ہیں اگلے 2 سال میں ہم ان کو جو ہے وہ حل کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری کمٹمنٹ تھی، یہ ہمارا یعنی مینیفیسٹو کا جو ہے وہ دباچہ تھا، سر ورق تھا۔ ٹھیک ہے جی۔
ہم نے اس کے لیے خلوص نیت سے کوشش کی، ہاں لوگوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا، سپلٹ مینڈیٹ آیا، ٹھیک عوام نے ایک فیصلہ سنا دیا، ٹھیک ہے، ہماری نظر میں یہ فیصلہ درست نہیں ہے، اچھا یعنی ہم اس فیصلے سے متفق نہیں ہیں، اچھا لیکن فیصلہ عوام کا ہے، اب عوام کے فیصلے کو کوئی روکا تو نہیں جا سکتا، ہاں عوام نے ایک فیصلہ دے دیا اور انہیں سپلٹ مینڈیٹ دے دیا، ہاں تو اس لیے پھر وزیر اعظم جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب تو جس صورتحال میں ان کا وزیر اعظم بنتا تھا وہ بنتے، ٹھیک لیکن جب وہ صورتحال تبدیل ہو گئی ہاں۔ تو اس میں پھر پی ایم ایل این نے اپنا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ تبدیل کیا اور یہ سمجھا کہ اب جب کولیشن گورنمنٹ بننے جا رہی ہے تو ان سرکمسٹانسز میں، ان حالات میں میاں شہباز شریف صاحب بہتر پرفارم کر سکتے ہیں۔